مورخ سے کہہ دینا جب میرے شہر کی تاریخ لکھے، قلم لہو میں ڈبو کر شہر کراچی لکھے۔ تمام قسم کی حمد و تعریفات، کبریائی اور بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے کہ جو تن تنہا اس پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ کروڑوں درود و سلام پیغمبر اسلام امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کے ذریعے سے ہدایت کا دین سارے عالم کے اندر پھیلا۔ ان تعریفی کلمات کے بعد میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، شہر کراچی جو کسی زمانے میں پورے ملک کے اندر روشنیوں کا شہر مانا جاتا تھا، شہر کراچی کہ جس کی پہچان پورے ملک کے اندر ایک خوبصورت پر رونق روشنی بھرے شہر کی سی تھی، آج وہ شہر کراچی اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہے۔ آج وہ شہر کراچی لاشوں کے اندر گھرا ہوا ہے۔ آج شہر کو چاروں طرف سے آگ نے اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ آج یہ شہر کراچی جو رونق بھرا شہر ہوا کرتا تھا، وہ میرے حکمرانوں کی غفلتوں کی وجہ سے تڑپ رہا ہے، سسک رہا ہے، بلک رہا ہے، جل رہا ہے۔ افسوس کہ آج یہ اہل حکمران کہ جنہیں ہم نے ووٹ دے دے کر گدیوں پر، وزارتوں پر، منصبوں پر بٹھایا تھا کہ ہمارے حقوق کی حفاظت کریں گے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا کریں گے، ہمارے شہر کے لیے آوازوں کو بلند کریں گے، لیکن یہ حکمران جو ہم پر آ کر بیٹھے ہیں، یہ ہمارے حالات سے بے خبر ہے، یہ اپنی ہی دنیا کے اندر مگن ہے۔ ان کو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی پرواہ نہیں کہ شہر کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ اگر میں بات کروں ابھی گل پلازہ کے حوالے سے تو آپ سب کو معلوم ہے، مجموعی طور پر شہر کی صورتحال انتہائی تباہ کن ہو چکی ہے۔ اچھا، اس میں قصور جہاں پر حکمرانوں کا ہے وہاں پر شاید میرا اور آپ کا بھی ہے کہ ہم ہی تو ان کو لے کر آئے، ہمارے ووٹ سے ہی تو یہ آئے، ہم ہی نے ان کا انتخاب کیا ہے، منتخب کر کے ان کو لا کر بٹھا دیا گیا، یہ آ گئے اور آنے کے بعد اب ہماری لاشوں کا تماشا دیکھ رہے ہیں۔ ہماری جلتی ہوئی لاشیں، ہماری ماؤں کی چیخ و پکار ان کے کانوں پہ جوں تک نہیں رنگ رہی ہے۔ مشترکہ طور پر معاشرہ بے حسی کا شکار ہو چکا ہے۔ حکمرانوں کا رویہ ایک طرف جو انہوں نے ملک کے ساتھ کیا، جو انہوں نے ہمارے شہر کے ساتھ کیا، چونکہ ہم کراچی کی بات کر رہے ہیں، جو ہمارا شہر ہے ہم اس کی بات کرتے ہیں۔ لنڈی کوتل سے لے کے یہاں عائشہ منزل تک آنے کے لیے اللہ کی قسم مجھے اتنی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا جس کی کوئی انتہا نہیں۔ جگہ جگہ روڈ کھدے پڑے، وہ کبھی شہر کے اندر میرے بچے گٹر کے اندر گر رہے ہیں، کبھی اسی شہر کے اندر میرے بچے گڑھوں کے اندر گر رہے ہیں، کبھی اسی شہر کے اندر کہیں پر آگ لگ رہی ہے، کبھی اسی شہر کے اندر بدتمیزی، بے حیائی عروج پر پروان چڑھ رہی ہے۔ یہ حکمران جنہوں نے شہر کو تباہ کرنے کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے، اور ساتھ ساتھ اگر گل پلازہ کی بات کریں تو اللہ کی قسم دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ اس وقت جو مناظر، جو ویڈیوز دیکھنے کو مل رہی ہیں، سب کو معلوم ہے، جو ویڈیوز دیکھنے کو مل رہی ہیں وہ دل کو دہلا دینے والے مناظر ہیں۔ یار میرا بول دینا آسان ہے، آپ کا سن لینا آسان ہے، لیکن جن پر یہ کربناک واقعہ بیت رہا ہے ان سے پوچھو۔ اس بچی کا انٹرویو سن رہا تھا، وہ کہہ رہی ہے کہ یہ ویڈیوز بنانے والے تو بہت آ رہے ہیں، میرا ابو میری ماں صدمے سے نڈھال ہے، ہمارے 2 بھائی مس ہیں، غائب ہیں، مر گئے، لاپتہ کہاں ہیں، ان کو لا کے دو۔ لوگوں کو مزے لگے ہوئے ہیں۔ گل پلازہ اس ٹائم ٹورسٹ پوائنٹ بنا ہوا ہے، گھومنے پھرنے کی سیر و تفریح کی جگہ بنی ہوئی ہے۔ جناب عالی تمام کے تمام لوگ کیمرہ لے کے، مائک لے کے وہاں پر پہنچے ہوئے۔
यार कुछ नहीं कर सकते, उनके जख्मों पर नमक तो न डालो, मरहम नहीं रख सकते तो मिर्चें तो न डालो। हर कोई अपने चैनल की रेटिंग बढ़ाने के लिए जनाब आली वो मनाजिर बना रहा है, लोगों को दिखा रहा है सोशल मीडिया पर, अपनी पब्लिसिटी के लिए, अपने यूट्यूब चैनल के लिए या फिर अपने टीवी चैनल्स के लिए। एक बाप वहां पर खड़ा हुआ था, उसका इंटरव्यू एक ले रहा है, कोई यूट्यूबर था, बोल रहा है कि जी बताइए कि क्या हुआ था। वो बाप रो रहा है, उसका बेटा अंदर जल रहा है। और जिसका बेटा अंदर जल रहा हो उसकी फीलिंग्स को अंदाजा कर सकते हो? जिसका बेटा अंदर जिंदगी और मौत की कशमकश के अंदर हो, उसके बाप से बाहर खड़े होकर तुम इंटरव्यू ले रहे हो कि क्या हुआ, कैसा था मन। वो कह रहा है कि यार किसी तरह मेरे बच्चे को बचाओ। मीडिया वालों की मिन्नतें कर रहा है, मीडिया वाले माइक आगे किए जा रहे, बताओ क्या हुआ था, बताओ क्या हुआ था। वो एक एक मीडिया वाले के आगे हाथ जोड़ कर कह रहा है खुदा का वास्ता कुछ करो, मेरे बच्चे को बचाओ। उससे पूछा जा रहा है क्या कहोगे हुक्मरानों के बारे में? अपने चैनल्स की रेटिंग के लिए, अपनी वीडियोस को फैलाने के लिए, बस अजीब एक मुआशरा इस टाइम बन चुका है, वहशी मुआशरा। किसी को किसी के दर्द और करब का अंदाजा नहीं है। हुक्मरान तो थे ही नहीं हमारे, ये कब है हमारे? इन्होंने कब हमारे दुख सुख के अंदर साथ दिया है? आपका मेयर तो वैसे ही बैठा हुआ था इस्लामाबाद में जब आपका कराची जल रहा था, जब गुल प्लाजा जल रहा था, वो तो फैमिली के साथ मजे कर रहा था इस्लामाबाद में। कह रहे मैं तो छुट्टी गुजारने गया था, वीकेंड गुजारने गया था। ये होते हुक्मरान? अल्लाह के बंदे, अगर ऐसा हुआ भी था, वाकईतन तू इस्लामाबाद में था भी, तब भी तू मेयर कराची है, तेरे लिए कराची पहुंचना बहुत आसान था। वहां पर आकर खड़े होना और खड़े होकर लोगों को अपनी यकीन दहानी कराना, चलो जो वाकया हो गया सो हो गया, मैं आपके साथ खड़ा हूं। लेकिन कोई हुक्मरान वहां मौजूद नहीं। जो कुछ दारोमदार था, अल्लाह की कसम, यही दीनी जमातें, पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग अल्लाह की तौफीक से वहां पर मौजूद, शुरू के 15 मिनट के अंदर, और उसका क्रेडिट भी ये लेके जाना चाह रहा है। भाइयों ने हमारे अल्हम्दुलिल्लाह वहां पर ऊपर से मोटरसाइकिलें, गाड़ियां उतारना शुरू की। कहता है कि क्रेनें हमने ला के दी। यानी कुछ होश के नाखून लीजिए। ये जितनी दीनी जमातें थीं, यकीन कीजिए ये वहां पर मौजूद थी। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग भी, दीगर जमातें भी, हम सबको सराहते हैं। जिसने भी काम किया, चाहे वो फर्द वाहिद क्यों ना हो। एक नौजवान का वीडियो मैंने देखा, वो नौजवान सलमान नाम उसका बता रहे हैं, वो अकेला ऊपर से मोटरसाइकिलें लाद कर क्रेन के जरिए नीचे, जिसने जो एफर्ट्स की, जद्दोजहद की, वो आवाम थी, हुक्मरान नहीं। वो जमातें तो थी, हुक्मरान नहीं। ये हुक्मरान जो हमारा वोट लेकर, हमारा नोट लेकर आज गद्दियों पर बैठे हुए हैं, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ हमें बेसकून किया है, हमारे सुकून का कोई इंतजाम नहीं किया। एक वाकया होता तो कह लेते, कभी जनाब आली गुल प्लाजा तो अभी की बात है, कभी एम्प्रेस मार्केट को देख लीजिए, कभी साइड एरिया को देख लीजिए, कभी यही आयशा मंजिल को देख लीजिए। कितने ही आतिशज़दगी के मामलात, वाकयात इस शहर के अंदर गुजर चुके, कोई पूछने वाला नहीं। किसी का लाल गटर के अंदर गिर जाता है, कोई पूछने वाला नहीं। बेआसरा छोड़ा हुआ शहर कराची को, लावारिस और यतीमों का शहर है कराची। मैं और आप अपने हुकूक के लिए क्यों नहीं निकलते? क्यों अपनी आवाज़ों को नहीं निकालते? क्यों अपने घरों से नहीं निकलते? क्यों अपने हक के लिए खड़े नहीं होते? क्यों इन हुक्मरानों को बताते नहीं कि ये कौम बेहिस नहीं, ये कौम मरी हुई नहीं, ये कौम मुर्दार नहीं, ये जीती जागती कौम है। अपने हक की आवाज उठाओ, खुदारा कब उठाओगे? शहर जल जाएगा, तबाह हो जाएगा, और हो चुका है। अब भी अगर होश के नाखून ना लिए तो क्या होगा? मैं कहता हूं कि छोड़ दीजिए हुक्मरानों की बातों को, हम अपना मुहासबा करें कि हमने क्या किया है। देखिए कुरान मजीद सूरह नमल के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक हकीर सी मखलूक का तस्करा किया है, जिसे हम कहते हैं चींटी। आज गुल प्लाजा वालों पर मुश्किल लम्हा है, बड़ा मुश्किल लम्हा है। और मेरे मोहतरम भाइयों, जो सुबह तक करोड़पति था, रात में वो जीरोपति बन चुका है। और छोड़ो करोड़पति और जीरोपति के फलसफे को, छोड़ो दुकानों के चलने को, उनके गोदामों के चलने को, उनके माल को चलने को, कि हम तो कह देते हैं कि पैसा और माल तो आने जाने की चीज है, छोड़ दो उसको। जो जाने जाए हुई उनका क्या करोगे? जिन माओं के लाल जल के कोयला बन चुके उनका क्या करोगे? उन लाशें उठाने गए, अल्लाह की कसम हड्डियां लेकर आ रहे, उनको क्या कहोगे? कितनी ही जान
شروع میں بتایا کہ نہیں 6 7 8 لوگ میں او نہیں میرے محترم بھائیوں، سینکڑوں اور ہزاروں تک تعداد موجود ہے. کتنے خواتین، کتنے بچے، کتنے بوڑھے جل کر ختم ہو گئے. میرا اور آپ کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ ہم اپنے کردار کے اوپر بات کریں. جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں اس ٹائم، جو جماعتیں کھڑی ہوئی ہیں، پاکستان مرکزی مسلم لیگ الحمدللہ وہاں پر موجود پہلے دن سے آج تک، آئیے کم از کم ہم مل کے ان کرنے والوں کا ساتھ تو دے دیں. اللہ ہم سے ہماری استطاعت کے بارے میں پوچھے گا تم نے کیا کیا ہے. ایک چوٹی میں نے کہا حقیر ترین مخلوق، سورہ نمل میں اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر فرمایا ہے. نمل چوٹی کو کہتے ہیں. یہ چوٹی اپنی قوم کی مدد کرتی ہے، اللہ کو اتنی محبوب ہو جاتی ہے کہ اللہ اس کا ذکر قرآن میں کر دیتے ہیں. واقعہ معلوم ہے نا آپ کو، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، واقعہ طویل ہے. جب سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا تھا، یہ حقیر سی مخلوق چوٹی اپنی قوم کو خبردار کرتی ہے، میری قوم سن لو، سلمان کا لشکر آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو تم ان کے پیروں کے نیچے کچل جاؤ، گھس جاؤ اپنے بل کے اندر. ایک چوٹی اپنی قوم کی مدد کرے، رب اتنا خوش ہو جائے کہ اس کا تذکرہ قرآن میں کر دے. مسلمانوں، کلمہ پڑھنے والوں، تم اپنے مسلمانوں کی مدد نہیں کرو گے؟ یہ مشکل لمحات کبھی بھی کسی پر بھی آ جاتے ہیں. گل پلازا والوں کو نہیں پتا تھا، وہاں کے کروڑ پتیوں کو نہیں پتا تھا، وہاں کے ارب پتیوں کو نہیں پتا تھا. لینڈ کروزر اور بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومنے والے اور بڑے بڑے بنگلوں اور محلوں میں رہنے والے اور بڑی بڑی دکانوں کے مالکان کو نہیں معلوم تھا کہ ہم رات کے اندر بھکاری بن جائیں گے. جو ہاتھ کل تک یہ تھے، جو ہاتھ کل تک اوپر تھے، دیا کرتے تھے، اللہ کی قسم آج وہ ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہے. سب کچھ لٹ گیا. یارو عید کا سیزن قریب تھا. آپ جانتے ہیں، آپ میں سے بہت سارے لوگ کاروباری ہیں کہ انہوں نے اپنا بہت کچھ اسٹاک کیا ہوا تھا، قرضہ لیا ہوا تھا. کاروبار تو چلتے ہی قرضوں پر ہے. قرضہ لے لے کے انہوں نے اپنے مال کو، اپنے گودام کو بھرا ہوا، اپنی دکانوں کو بھرا ہوا، سارا ہی جل کر خاکستر ہو گیا. ہمارے مسلمان بھائی ہیں نا، اپنے مسلمان بھائیوں کی اس مشکل لمحے کے اندر مدد، یہ میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے. اپنے بھائیوں کی مدد کرنا یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. دیکھو ایک بڑا معروف واقعہ ہے. چوٹی میں نے کہا کہ جب مدد کرے اپنی قوم کی، اللہ اس کا ذکر قرآن میں فرماتے ہیں. ایک چڑیا، گاؤں میں آگ لگ گئی، پورا گاؤں جل گیا، پورے گاؤں میں آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے. وہاں پر ایک چھوٹی سی اور مخلوق جس کا تذکرہ میں کرنا چاہوں گا، چڑیا جس کو کہتے ہیں، وہ اپنی چونچ میں تھوڑا تھوڑا پانی لے جا کے اس آگ کے اوپر ڈال رہی تھی. کہنے والوں نے مذاق بنایا کہ اتنی بڑی آگ لگی ہے پورے گاؤں کے اندر، پورا گاؤں جل رہا ہے، پورے گاؤں میں آگ کے شعلے بھڑک، یہ اتنی سی چڑیا اپنی اتنی سی چونچ کے اندر پانی اس آگ کے اوپر ڈال رہی، کیا فرق پڑے گا؟ چڑیا نے کہا کہ کل قیامت کے دن میں اللہ رب العالمین کو یہ تو کہہ سکوں گی، یا اللہ بھاگنے والوں میں نہیں تھی، آگ بجھانے والوں میں تھی. ہم کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کو یہ بتانے والے تو ہوں گے کہ اللہ جب گل پلازا جل رہا تھا، جب ان کا مال جل رہا تھا، اللہ جب ان کی لاشیں جل رہی تھی، اللہ ہم سے جو بن پڑا ہم نے اپنے بھائیوں کے لیے کیا. جس کے پاس جانی استطاعت ہے وہ جان کے ذریعے وہاں پہنچے، ان کی مدد کرے. جن کے پاس مالی استطاعت ہے میرے محترم بھائیوں، وہ مالی لحاظ سے ان کی مدد کرے. صحابہ اکرام، میرے نبی کے ماننے والے، جب کسی بھائی کے اوپر کوئی مشکل آتی، اپنے بھائی کا ساتھ نہیں چھوڑتے، اپنے بھائی کا ساتھ دیتے. مسلمان تو مسلمان کا بھائی ہے نا. وہ آج ان کے اوپر مصیبت ہے، ان کے اوپر پریشانی ہے، ان کے اوپر غم ہے. وہ غم، وہ پریشانی مجھے اپنی سمجھنی چاہیے اور ڈرنا چاہیے اس بات سے کہیں کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین مجھ سے پوچھ نہ لے. ڈرنا چاہیے اس بات سے کہ کہیں یہ دن کل میرے اوپر بھی نہ آ جائے، یہ آفت میرے اوپر بھی نہ آ جائے. وہ کسی کو نہیں معلوم ہوتا کہ پل بھر میں کیا ہو جائے گا. ان کو بھی نہیں معلوم تھا، مجھے بھی نہیں معلوم. لیکن میرے نبی کے صحابہ کی طرح میرے محترم بھائیوں، اپنے مسلمان بھائیوں کا مشکل لمحات میں، مشکل حالات میں ساتھ دینا میرے اور آپ کی اخلاقی اور قومی اور اسلامی لحاظ سے ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے مسلمان کلمہ پڑھنے والے بھائیوں کا ساتھ دیں. دیکھیے صحابہ اکرام جو ہجرت کر کے آئے، وہ صحابہ جب پہنچتے ہیں مدینہ کے اندر،
تو جو مدینہ میں موجود انصار صحابہ تھے انہوں نے اپنے مہاجر صحابہ کو، اپنے بھائیوں کو دیکھا کہ یہ پریشان ہے، ان کا سب کچھ مکہ میں رہ گیا، ان کا کاروبار، ان کی جائیداد، ان کے املاک سب کچھ وہاں پر رہ گئے۔ ان بھائیوں نے آگے بڑھ کر کہا کہ ہم ہیں آپ کے بھائی، ہم ہیں آپ کے بھائی، اپنی آدھی زمین آپ کو دیتے ہیں، آدھی جائیداد آپ کو دیتے ہیں، آدھا کاروبار آپ کو دیتے ہیں، سب کچھ آپ کا ہے کیونکہ آپ ہمارے اسلامی بھائی ہو۔ آج گل پلازا کے لوگوں پر جو مصیبت اور مشکل آئی، اللہ کی قسم اس کا درد، اس کا کرب کا اندازہ وہ کر سکتے ہیں، میں اور آپ نہیں، وہ اندازہ مجھے آپ کو نہیں ہو سکتا۔ ہم یقینی طور پر کسی حد تک اس کو محسوس کر سکتے ہیں۔ میں وہ ویڈیوز دیکھتا ہوں، وہ مناظر دیکھتا ہوں تو میرے ہوش اڑ رہے ہیں، سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کیا جائے۔ کم از کم میں نے کہا کہ آپ تک ان کی آواز کو پہنچا دیا جائے، شاید کوئی درد دل رکھنے والا کھڑا ہو جائے، شاید کوئی جانی لحاظ سے اپنی مدد کرنے کے لیے وہاں پر پہنچ جائے، شاید کوئی مالی لحاظ سے مدد کرنے کے لیے وہاں پر پہنچ جائے۔ آپ کے بھائی پاکستان مرکزی مسلم لیگ وہاں پر الحمدللہ پہلے دن سے موجود ہے، آج بھی موجود ہے۔ جو ہو سکتا ہے ریلیف کا کام، فلاح کا کام الحمدللہ جماعت کر رہی ہے اور بہترین انداز میں کر رہی ہے۔ جماعت نے ایک بہت اہم فیصلہ کیا، وہ فیصلہ یہ ہے کہ انشاءاللہ پورے شہر کے اندر تمام کاروباری مراکز جتنے بھی موجود ہیں سب کے اندر باقاعدہ طور پر ان کو ریسکیو کرنا سکھایا جائے گا، ان کی ٹریننگ ہوگی۔ صدر سے انشاءاللہ پیر کے دن سے آغاز ہوگا، چونکہ ہمارے حکمرانوں نے کچھ نہیں کرنا، ہم حکمرانوں سے مایوس ہو چکے ہیں، ان کی بے حسی سے تھک چکے ہیں۔ اب نہ ان کے وعدوں پر یقین ہے، نہ ان کے کردار کے اوپر، اب ہمیں خود کھڑا ہونا پڑے گا، خود کھڑا ہو کر اپنے بھائیوں کی مدد کرنا ہوگی۔ میرے محترم بھائیوں، جو اس برے لمحات کے اندر، مشکل گھڑی کے اندر اپنے بھائیوں کی مدد کرے گا، اس بنیاد کے اوپر، اس یقین کے اوپر کہ کل اگر خدا نہ خواستہ میرے اوپر مصیبت آئی، میرے اوپر مشکل آئی تو میری بھی کوئی مدد کرنے والا ہوگا۔ کیونکہ کہتے ہیں نا کہ دنیا مکافات عمل ہے، جو کرو گے ویسا ہی ہوگا۔ آپ کسی کے ساتھ نیکی کریں گے انشاءاللہ آپ کے ساتھ بھی نیکی ہوگی۔ صحابہ اکرام، ان کے اندر یہ جذبہ تھا، ان کے اندر یہ درد تھا۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دین اسلام کے لیے، رب رحمان کے لیے، مسلمانوں کے لیے، اللہ کے نبی نے جب جو مانگا، میرے نبی کے صحابہ پیش تھے۔ کسی بھی موقع کے اوپر آپ دیکھ لیجئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آواز لگائی کہ لوگوں، آج اسلام کو تمہارے مال کی ضرورت ہے، آج اسلام کو تمہارے مال کی ضرورت ہے۔ آپ کو معلوم ہے مشہور و معروف واقعہ، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا کل مال لے کر پہنچ گئے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا نصف مال لے کے پہنچ گئے۔ عثمان نے اتنا دیا کہ اللہ کے نبی نے دعائیں دے دی، عثمان آج کے بعد آپ جو چاہے کریں، رب آپ سے راضی ہے۔ یہ ہے میرے نبی کے صحابہ۔ معاملہ یہ ہے کہ ہم نے کردار سنے ہیں، ہم نے تاریخ پڑھی ہے، لیکن عمل کے لیے ہم میں سے کوئی تیار نہیں ہوتا، چونکہ میرے لیے میری مشکل سب سے اہم ہے۔ میری مشکل کیا ہے؟ میری مشکل میرا گھر، میرا کاروبار، میرا بزنس، میرے بیوی بچے، میری معیشت، میرا پیٹ، میری مجبوری یہ ہے، میرا معاملہ یہ ہے۔ اس کے علاوہ پوری دنیا میں کہیں کچھ ہو جائے میرا مسئلہ نہیں ہے، وہ اس کا مسئلہ ہے، وہ اس کا مسئلہ ہے۔ اللہ کی قسم اگر آج یہ نیت رکھو گے کہ یہ مسئلہ میرا نہیں، یہ مسئلہ اس کا ہے، کل اگر یہ دن تمہارے اوپر آیا تو دنیا بھی یہی نیت رکھے گی، یہ مسئلہ میرا نہیں، یہ مسئلہ اس کا ہے۔ اسلام نے تو یہ درس دیا ہی نہیں، اسلام نے یہ درس نہیں دیا، اسلام نے اخوت کا، بھائی چارگی کا پیغام دیا ہے۔ یہ تو پڑوس کے اندر گل پلازا ہے میرے محترم بھائیوں، اور تمہارا اسلام تو یہ بتاتا ہے کہ مسلمانوں، پوری دنیا کے اندر کہیں مسلمان پریشان ہو، وہ پریشانی صرف اس کی نہیں، تیری بھی پریشانی ہے۔ پوری دنیا کے اندر کہیں مسلمان مجبور ہو، لاچار ہو، پریشان ہو، میرے دین نے، رب رحمان نے، اسلام نے، محمد ذیشان نے صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ کو یہ بتایا ہے کہ یہ اکیلا وہ پریشان نہیں، بلکہ مسلمان کیا ہے؟ جسد واحد ہے۔ مسلمان ایک مٹھی کی مانند ہے، مسلمان کی مثال ایک جسم کی مانند ہے کہ جسم کے اندر کہیں پر کوئی تکلیف ہو، پورا جسم اس درد کو، اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ آج ان کی تکلیف کا اندازہ کرو، آج ان کے درد کا اندازہ کرو، جانیں بھی چلی گئی، مال بھی چلا گیا، دکان بھی چلی گئی، گودام بھی چلا گیا، وہ سب کچھ تباہ، سب کچھ برباد۔
کیسے سکون آئے گا عید کے دن جب میرے بچے بہترین پوشاک پہنے ہوئے ہوں گے؟ کیسے سکون آئے گا کہ میں اپنی فیملی کے درمیان ہوں گا؟ مجھے کیا یاد نہیں آئے گا؟ وہ مسلمان، میرے ہی شہر کے رہنے والے، میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والے گل پلازا کے مسلمان مجھے عید کی خوشیوں میں نظر نہیں آئیں گے؟ خدا را کچھ کرو ان کے لیے. جانیں چلی گئیں، جانیں نہیں لا سکتے. ان کے لیے دعا کرو کہ اللہ کریم ان کی مغفرت فرمائے. لیکن کم از کم کھڑے تو ہو سکتے ہو. یقین کرو کوئی کسی کی مشکل میں اگر کھڑا ہو جائے تو ایک بڑا سہارا ہوتا ہے. ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے، ایک مشکل مجھ پر آئی. میرے بچے دونوں لاپتہ ہوئے. میں گیا ہوا تھا لانڈی درس کے لیے. گلا تو پہلے ہی خراب ہے، آپ کا مائک بھی جو ہے نا الحمدللہ خراب ہے. میں گیا ہوا تھا درس کے لیے، لانڈی میں موجود. اگلا پروگرام میرا شاہ لطیف ٹاؤن میں تھا. عشاء کا مغرب کا پروگرام کر کے میں نیچے اترا. میرے پاس گھر والوں کا فون آیا کہ دونوں بچے شام 4:30 بجے سے لاپتہ ہیں. چھوٹی عمر کے تھے، 10-11 سال کے. میں نے شاہ لطیف ٹاؤن والا عشاء کا پروگرام کینسل کیا. واپسی ناز آباد کی راہ لی. راستے میں بڑا بے چین، بڑا پریشان. اللہ اکبر. اللہ جزائے خیر دے میرے دوستوں کو، میری جماعت کو. میرے تھانے پہنچنے سے پہلے اللہ جانتا ہے میرے دوست، میرے احباب، میری جماعت تھانے میں موجود تھی. میں تو بہت دیر سے پہنچا، چونکہ لانڈی سے ناز آباد گھنٹہ سوا گھنٹہ لگتا ہے. لیکن میرے پہنچنے سے پہلے میری جماعت، میرے دوست، میرے رشتہ دار، وہ سارے کے سارے وہاں موجود. اچھا اب ہوگا کیا؟ ڈھونڈ کے تو کوئی نہیں لا سکتا، کوئی نہیں لا سکتا نا. لیکن میں نے ادھر دیکھا میرے دوست، سامنے دیکھا میری جماعت، ادھر دیکھا میری جماعت، ادھر دیکھا میرے دوست، سامنے دیکھا میرے. ایک حوصلہ پیدا ہو گیا، ایک حوصلہ پیدا ہو گیا کہ میرے ساتھ میرے دوست، رشتہ دار، میری جماعت موجود ہے. میں تنہا نہیں، میں اکیلا نہیں. تو جو ساتھ ہوتا ہے نا میرے محترم بھائی، وہ ساتھ بھی بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے. مشکل لمحات میں وقت نکالو، پہنچو وہاں پر. کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم وہاں پر جا کے جماعت کا ریلیف کیمپ لگا ہوا ہے، پاکستان مرکزی مسلم لیگ، جا کر کہو کہ بھائی میں آ گیا ہوں، مجھ سے جو خدمت لینی ہے لو. وہاں خدمت کا پورا شعبہ قائم ہے. آپ کے متعلق جو کام ہوگا جماعت آپ کی ذمہ داری لگائے گی. جس کے پاس مال ہے وہ مال خرچ کرے، جس کے پاس وقت ہے وہ وقت پیش کرے. مشکل لمحات میں اپنے بھائیوں کو اکیلا نہ چھوڑو. آج پریشانی کا بہت بڑا معاملہ ہے میرے محترم بھائیوں. ابھی تک آگ پر قابو نہیں پایا گیا، ابھی تک آگ جل رہی ہے، ابھی تک لاشیں سڑ رہی ہیں، ابھی تک لاشیں جل رہی ہیں. ان ماؤں سے جا کے پوچھو جن کے لال، جن کے جگر کے ٹکڑے ابھی تک 4 سے 5 دن ہو گئے، کوئی خیر خبر نہیں. وہ آس امید کے اوپر ہے شاید میرا بیٹا واپس آ جائے. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ بیٹا واپس نہیں آ سکتا. اللہ جسے چاہے، جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے. لیکن حالات و واقعات کو دیکھنے کے بعد محسوس ہوتا کہ اب واپسی ممکن نہیں. اندر گھٹن ہے، اندر دھواں ہے، اندر آگ ہے. تو ان لمحات کے اندر میرے محترم بھائیوں آپ کا صرف کھڑا ہو جانا یہ بھی بڑی بات ہوگی. تو میں آپ سے درخواست کروں گا خصوصی طور پر کہ جو لوگ جان سے، مال سے، وقت سے جس طرح بھی ان بھائیوں کا ساتھ دینا چاہتے ہیں وہ ہمارے ریلیف کیمپ میں پہنچیں، وہاں ہمارے ذمہ داران سے ملاقات کریں اور ان کو بولیں کہ ہم آ گئے ہیں اپنے بھائیوں کی خدمت کے لیے. اس چڑیا کی مثال بن کے کہ اس آگ کے اندر چاہے پانی کا ایک قطرہ ہی ڈالنا کیوں نہ پڑے، کل قیامت کے دن اللہ کو کہہ دیں گے اللہ بھاگنے والوں میں سے نہیں، آگ بجھانے والوں میں سے تھے. اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.